21 نومبر کو افغانستان کی سرحد سے منسلک شیعہ اکثریتی آبادی پر مبنی پاکستان کے ضلع لوئر کرم میں 200 مسافر گاڑیوں کے قافلے پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 109 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کے بعد بھی کرم میں حالات کشیدہ ہیں اور متحرک قبائل کے مابین شیعہ سنی بنیاد پر ہونے والی جھڑپوں کا سلسلہ 5ویں روز بھی جاری ہے۔ گاڑیوں کا یہ قافلہ پارا چنار کی جانب گامزن تھا۔ یاد رہے کہ سیکورٹی فورسز کی نگرانی میں پشاور سے پارا چنار جانے والی 200 گاڑیوں کے قافلے پر حملہ اس سڑک پر ہوا، جس کو اکتوبر میں مسافر گاڑیوں پر ہونے والے حملے کے بعد بند کر دیا گیا تھا اور کئی ہفتوں بعد حال ہی میں آمد و رفت کے لیے کھولا گیا تھا۔ ضلع کرم میں افسوسناک واقعے کے بعد شروع ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کے نتیجے میں اب تک 85 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ضلع کرم کے علاقوں بگن اور اوچت میں مسافر گاڑیوں پر ہوئے حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد میں سے بیشتر کا تعلق پارا چنار اور قریبی علاقوں میں آباد اہل تشیع برادری سے تھا۔ اس واقعے کے رد عمل میں جمعے کی شب چند مظاہرین نے سنی اکثریتی علاقے بگن پر دھاوا بول کر دکانوں اور مکانوں کو نذر آتش کر دیا، جس کے نتیجے میں حکام کے مطابق مزید 32 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مسلح لشکر کی جانب سے بگن میں ہونے والے جلاؤ گھیراؤ اور حملوں میں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس کے بعد بگن اور دیگر نزدیکی علاقوں میں مقامی آبادی نے نقل مکانی کی۔ خیال رہے کہ شمالی مغربی سرحد پر واقع ضلع کرم کا جغرافیہ اور اس کی آبادی اسے منفرد بناتے ہیں۔ یہ پاکستان کا واحد قبائلی ضلع ہے جہاں آبادی کی اکثریت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ ضلع کرم 3 اطراف سے افغانستان جبکہ ایک جانب پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کے دوران اس ضلع کی اسٹریٹجک اہمیت میں اسی وجہ سے اضافہ ہوا۔ کرم پاکستان کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب ترین ہے اور یہ افغانستان میں خوست، پکتیا، لوگر اور ننگرہار جیسے صوبوں کی سرحد پر بھی واقع ہے، جو شیعہ مخالف شدت پسند تنظیموں داعش اور تحریک طالبان کا گڑھ ہیں۔ پارا چنار پاکستان کے دیگر علاقوں سے صرف ایک سڑک کے راستے پر جڑا ہوا ہے جو لوئر کرم میں سدہ کے علاقے سے گزرتی ہے، جو سنی آبادی پر مشتمل ہے۔ کرم کا لفظ دریائے کرم سے منسوب ہے جو ضلع کے اطراف سے گزرتا ہے۔ یہ ضلع 3 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی اپر کرم، سینٹرل اور لوئر کرم۔ اس علاقے کو کوہ سفید کا بلند و بالا پہاڑی سلسلہ افغانستان سے جدا کرتا ہے جو تقریباً سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ رواں سال اگست کے مہینے میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں ایک بار پھر شروع ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران 43 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک ہفتے تک علاقے کے باسیوں کا رابطہ ملک کے دیگر حصوں سے منقطع ہو گیا۔ اس وقت ضلع کرم کی صورتحال بارے مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ اتوار کو بھی لوئر کرم کے شیعہ اکثریتی گاؤں علی زئی کے قریب شدید جھڑپیں جاری رہیں۔ اس کشیدگی کا آغاز تب ہوا جب ایک بڑے لشکر نے اچانک علی زئی گاؤں کی طرف پیش قدمی کا آغاز کیا۔ مقامی پولیس نے بتایا کہ مندروی سے روانہ ہونے والے اس لشکر نے پہلے علی زئی کی داخلی حدود میں موجود 2 گاؤں پر حملہ کیا، جہاں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے ہونے والی شدید لڑائی کے بعد مسلح لشکر نے ان دونوں گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ اس حوالے سے پولیس کا دعویٰ ہے کہ اب یہ مسلح لشکر تیزی سے علی زئی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لشکر میں موجود افراد کے پاس بھاری ہتھیار بھی موجود ہیں، جبکہ علی زئی کے سرحدی علاقے میں موجود مورچوں سے اس لشکر پر شدید فائرنگ کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کرم کے مطابق علی زئی کے قریبی علاقوں سے شدید جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، تاہم نہ تو پولیس اور نہ ہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان جھڑپوں میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیلات فراہم کی گئی۔ علی زئی کے مقامی رہائشی اور مشیر سید حسین کے مطابق مندروی سے چلنے والے مسلح لشکر نے علی زئی کے 2 گاؤں پر اتوار کی صبح کے اوقات میں حملہ کیا تھا، جہاں پر مقامی لوگوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے۔ اب یہ مسلح لشکر علی زئی کی طرف بڑھ رہا ہے، جسے مورچوں میں موجود مسلح افراد کی جانب سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر لشکر اسی طرح بڑھتا رہا تو ممکنہ طور پر علی زئی پہنچنے پر بہت زیادہ خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ وہ متحرک قبائل کے درمیان جنگ بندی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر ایک اعلیٰ سطحی حکومتی وفد قبائلی عمائدین اور مشران سے جرگہ کر رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے تمام معاملات خوش سلوکی سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر سیف نے بتایا کہ ابتدائی طور پر حکومتی وفد کی اہل تشیع کے رہنماؤں سے مفصل ملاقاتیں ہوئیں، جس کے دوران مثبت گفتگو ہوئی، اور اب اگلے مرحلے میں اہل سنت کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ کرم کے ڈپٹی کمشنر جاوید محسود کے مطابق کرم میں امن و امان قائم کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ قبائلی رہنماؤں سے مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ مسافر گاڑیوں کے قافلے پر ہوئے حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی نماز جنازہ آبائی علاقوں میں ادا کی گئی تھی، جس کے بعد سنی اکثریتی علاقے بگن کے بازار میں توڑ پھوڑ کی گئی اور دکانوں سمیت املاک کو آگ لگا دی گئی، جس سے علاقے میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا۔ کرم پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ہلاک شدگان کی تدفین کے بعد جمعے کی شام شیعہ اکثریتی علاقے علی زئی سے توری قبائل کی جانب سے لشکر کشی کا آغاز ہوا تھا، جو بگن پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ بگن میں لشکر کی جانب سے متعدد مکانات اور بگن بازار میں کئی دکانوں اور پیٹرول پمپ کو بھی آگ لگائی گئی۔ اس حملے کے بعد شیعہ تنظیم مجلس وحدت المسلمین نے ملک بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔